السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد صفحہ نمبر 61۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَا يَسْتَحِيلُ الْكِذْبُ وَسَائِرُ سِمَاتِ النَّقْصِ عَلَيْهِ تَعَالَى وَالنَّجْدِيَّةُ قَدْ فَارَقُوا أَهْلَ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ قَالَ كَبِيرُهُمْ كِذْبُهُ وَاِتِّصَافُهُ سُبْحَانَهُ بِهَذِهِ النَّقِيصَةِ لَيْسَ مُحَالًا بِالذَّاتِ وَلَيْسَ خَارِجًا مِنَ الْقُدْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَإِلَّا يَلْزَمُ زِيَادَةُ الْقُدْرَةِ الْإِنسَانِيَّةِ عَلَى الْقُدْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ۔ انتہا۔ وَأَطَالَ الْوَقَاحَةَ بَعْضُ مُتَّبِعِيهِ بِإِطَالَةِ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يُغْنِيهِ وَإِلَى جَهَنَّمَ يُصْلِيهِ حَتَّى الْتَزَمَ إِمْكَانَ اتصافه سبحانه بالجهل والعز وجميع النقائص والمعائب والفواحش والقبائح وفضح نفسه وقومه بأنواع الفضائح۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اس سے پہلے معلوم ہو گیا کہ ہر طرح کا عیب اور نقص اور ہر طرح کا عز یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے حق میں محال ہیں، لہذا ان کے محال ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ تو جب ہر طرح کا عیب اللہ کے حق میں محال ہے تو کذب بھی تو ایک عیب ہے۔ ایسی دیگر بہت ساری علامات نقص ہیں جن کو قبیح اور برا سمجھا جاتا ہے، ان تمام سے اللہ رب العزت کا متصف ہونا یہ محال ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کذب سے پاک ہے، وہ کذب سے متصف نہیں ہو سکتا، امکان اتصاف بالکذب کا امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے حق میں کذب محال ہے۔ اس سلسلے میں نجدیوں، وہابیوں نے، غیر مقلدوں نے اللہ رب العزت کو کذب سے متصف ہونے کی قدرت مان لی اور انہوں نے کہا اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے۔ جیسے کہ اسماعیل دہلوی جن کو یہ شہید کہتے ہیں، اس نے بھی لکھا ہے، رشید احمد گنگوہی نے بھی لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، محمود حسن نے لکھا ہے۔ میں اسماعیل دہلوی کی اور ان کے علماء کی کچھ عبارتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیجئے عبارت سنیے۔ جناب ان کے امام الوہابیہ اور امام الدیابنہ جو اسماعیل دہلوی قتیل ہیں، وہ جناب لکھتے ہیں اپنی کتاب، انہوں نے ایک رسالے میں، ایک فارسی کا رسالہ نکلتا تھا ملتان سے، رسالہ یکروزی، اس کے صفحہ نمبر 17 پر ان کا یہ مضمون چھپا تھا۔ اس میں یہ لکھتے ہیں جناب، عقیدہ پس لا نسلم کے کذب مذکور محال بمعنی مستور باشد الا قولہ الا لازم آید کے قدرت انسانی زائد از قدرت ربانی باشد۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ اللہ رب العزت کا جھوٹ محال بالذات ہو۔ اگر محال بالذات جھوٹ مان لیا جائے، کذب اللہ رب العزت کے لیے کذب محال بالذات مان لیا جائے، تو لازم آئے گا کہ انسانی قدرت رب تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہو جائے، یہ لازم آئے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ جناب ان کے بڑے نے کہا ہے، ان کے بڑے والے نے یہ کہا، جس کو صاحب کتاب نے بھی اپنے ان لفظوں میں بیان کیا۔ پہلے ہم ان کے لفظ بیان کر دیتے ہیں، صاحب کتاب کی عبارت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر آگے ان کے کچھ دوسرے علماء کے بیان بھی پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَذَا يَسْتَحِيلُ الْكِذْبُ وَسَائِرُ سِمَاتِ النَّقْصِ عَلَيْهِ تَعَالَى۔ ایسے ہی جھوٹ بولنا، ایسی تمام تر علامات اور سمات نقص وہ سب اللہ پر محال ہیں۔ وَالنَّجْدِيَّةُ قَدْ فَارَقُوا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، اور نجدیوں نے اہل اسلام سے جدائیگی اختیار کی اس مقام پہ، اور اس مقام میں تھوڑے الگ ہو گئے۔ انہوں نے
کذب باری تعالیٰ کو ممکن قرار دیا، جبکہ خلف سے لے کر سلف تک کوئی اہل سنت و جماعت میں کوئی، بلکہ متقدمین و متاخرین میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے کذب ممکن ہو، کوئی اس کا قائل نہیں تھا۔ بہت سارے اسی وجہ سے جب کسی صحابہ و تابعین، مجتہدین، علماء، مشائخ تمام بالاتفاق محال جانتے تھے اللہ رب العزت کے حق میں کذب کو، تو ان کے ایک مولانا نے یہاں پر بھی جھوٹ گڑھا اور کہا کہ امکان کذب باری تعالیٰ کا مسئلہ کوئی نیا نہیں، یہ تو پہلے علماء میں اختلاف تھا۔ یہ بھی جھوٹ گڑھا ہے انہوں نے، لیکن سچ یہ ہے کہ علماء متقدمین، بزرگان دین، ہمارے صحابہ و تابعین، مجتہدین، کسی میں اختلاف نہیں تھا، سب کذب باری تعالیٰ کو محال جانتے تھے۔ بہرحال ان کے بڑے نے کہا، ان کے بڑے نے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا نا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے نا، تو اور یہ سمجھتے ہو نا جی۔ ویسے صاحب کتاب قالا کبیرہم، تو فرماتے ہیں صاحب کتاب قالا کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، بلکہ میں ترجمہ کروں گا، ان کے بڑے والے نے کہا کذبہ و اتصافہ سبحانہ بہذہ النقیصہ۔ صاحب کتاب تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے فارسی میں کہا تھا، میں نے آپ کو عبارت سنا دی ہے اس کی، کہ اللہ رب العزت کا جھوٹ بولنا اور کذب سے متصف ہونا اور اس نقیص اور اس عیب سے موصوف ہونا لیسا محالاً بالذات، کیا کہا؟ محال بالذات نہیں ہے، ولیسا خارجا من القدرۃ الالہیہ، اور یہ کذب یہ قدرت الہیہ سے خارج نہیں ہے، وإلا یلزم زیادت القدرت الانسانیہ علی القدرت الربانیہ، ورنہ تو لازم آئے گا کہ انسانی قدرت بڑھ جائے قدرت ربانیہ پر، قدرت انسانیہ بڑھ جائے قدرت ربانیہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ تو جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ رب العزت جھوٹ بولنے پر قادر نہ ہو تو لازم آئے گا، اس کے بقول لازم آئے گا کہ بندہ زیادہ پر قادر ہو گیا، اس بندے کی قدرت زیادہ ہو گئی اللہ کی قدرت سے۔ اندھے کو بس یہی نظر آ رہا ہے، اور قدرت یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قدرت ماننے کی صورت میں جب قدرت اگر مانیں گے ہم تو معاذ اللہ بندہ اس بات پر قادر ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے، بندہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ کیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اپنے کوئی الہ ہونے سے خارج کر دے، ختم کر دے، اپنا معبود ہونا ختم کر دے، اپنے الہ ہونا ختم کر دے؟ قادر ہے نہیں۔ اگر قادر نہیں ہے، جیسے اگر تم کو قادر نہیں ہے تو ہم کہیں گے پھر تو قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ سے بڑھ رہی ہے تیرے بقول، اور اگر قادر ہے تو جب الہ اپنے آپ ہی کو ختم کر دے گا تو جا کے قدرت ثابت کرنے آئے اور ذات ختم کر ڈال رہا ہے، تو بڑی بے وقوفی ہے یہ۔ اس طرح کے بے شمار محالات لازم آئیں گے۔ ہم اس کتاب کے شروع ہی میں ایک جب محال سے قدرت کی بحث چل رہی تھی کہ قدرت کا تعلق قدرت الہیہ قدرت ازلیہ کا تعلق محال سے نہیں ہوتا ہے، تو وہیں پر ہم کچھ محالات کہ اگر تعلق مان لیا جائے تو کیا کیا محالات لازم آئیں گے، تو وہاں پر ہم بیان بھی کر چکے ہیں، آپ اس کو بیان سن بھی سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں ماقبل میں۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے محالات لازم آئیں گے، تو پھر قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ سے یہاں نہیں بڑھے گی جو ہم نے سوال کیا تھا، ہوگی نا؟ تو بس یہیں پر نظر آ رہا ہے، قسم میں نظر آیا ہے، صرف جھوٹوں کو جھوٹ میں ہی نظر آتا ہے۔ بہرحال وَإِلَّا يَلْزَمُ کیا کہہ رہا ہے؟ ورنہ تو قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ پر بڑھ جائے گی، انتہا۔ بہرحال ان کے بڑے والے کی یہ بات پوری ہو گئی۔ وَأَطَالَ الْوَقَاحَةَ بَعْضُ مُتَّبِعِيهِ، اور صاحب کتاب فرماتے ہیں اس کے بعض متبعین نے تو اپنی وقاحت اور آوارگی اور زیادہ بڑھا دی۔ کیسے؟ کہ اس نے تھوڑی سی بات اور دراز کر دی، اس نے مدار تو یہی ہے کہ قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ پہ بڑھ جائے گی اگر کس پر قدرت نہ مانی جائے اللہ تعالیٰ کی، معاذ اللہ۔ اس نے مزید ایک بات اور کہہ دی، اس نے یہ بھی کہہ دیا اس کے بعض متبعین نے، جیسے کہ محمود حسن دیوبندی، اس نے یہ کہہ دیا کہ جس کام کے کرنے پر بندہ قادر ہے اس کام کے کرنے پر اللہ بھی قادر ہے۔ اتنا عموم کر دیا، کیا اتنا عموم کیا؟ میں اس کی عبارت سنا دیتا ہوں،
لیکن میں اس کی عبارت بعد میں سناؤں گا، پہلے ان کے دوسرے کچھ علماء کی عبارت سنا دیتا ہوں۔ یہاں پر رسالہ یکروزی کا میں نے ابھی حوالہ دیتے ہوئے اسماعیل دہلوی کی عبارت سنائی تھی۔ ایسی وہابیوں کے ایک سردار ہیں جناب مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، وہ لکھتے ہیں عقیدہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ کہنا عین ایمان ہے۔ ارے بے وقوف آدمی، جھوٹ ہی صرف ایک ہے، جھوٹ بولنے پر قدرت ماننا ہی صرف عین ایمان بتا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے یہ کہنا عین ایمان ہے۔ کتنا بڑا مطلب پکا ہے، کتنا بڑا پکا گستاخ الہ ہے یہ۔ اس نے جو کہا ہے یہ اخبار اہل حدیث امرتسر سے نکلتا تھا، اس کے صفحہ نمبر 272 پر اس نے یہ لکھا، اور یہ رسالہ اخبار اہل حدیث امرتسر سے نکلتا تھا۔ یہ کون سے میں ہے؟ 1915 کی اگست کے مہینے میں یہ رسالے میں اس نے یہ لکھا۔ اسی طرح سے ایک مقام پر اور بھی یہی لکھتے ہیں جناب ثناء اللہ امرتسری، کیا عقیدہ امکان کذب باری کفر نہیں ہے، یہ شمع توحید میں لکھا صفحہ نمبر 12 پر۔ دیوبندی مذہب کے قطب عالم جناب، جن کا اعتراف مولانا رشید خود ہی کرتے ہیں کہ سن لو وہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، پھر کہا اس زمانے میں ہدایت و نجات یہ موقوف ہے میری اتباع پر۔ سمجھے نہیں؟ یہ تذکرۃ الرشید ہے۔ بہرحال یہی گنگوئی صاحب لکھتے ہیں، کیا گنگوئی صاحب لکھ رہے ہیں امکان کذب بئی معنی کہ جو کچھ حق تعالی نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے، مگر باختیار خود اس کو نہ کرے گا، یہ عقیدہ بندے کا ہے۔ یعنی خود کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کذب پر قادر ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں جناب رشید احمد گنگوئی صاحب؟ کہ اللہ بندے کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کذب پر قادر ہے لیکن کرے گا نہیں۔ یہ فتاوی رشیدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 45 پر لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس عبارت سے گنگوئی صاحب نے یہ بتایا، یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا تو نہیں ہے پر بول سکتا ہے معاذ اللہ، یہ کہا نا۔ اسی طریقے سے ایک دیوبندیوں کے مولوی خلیل احمد امبیڈوی کو بھی دیکھ لو۔ خلیل احمد امبیڈوی لکھتے ہیں عقیدہ امکان کذب کا مسئلہ تو اب کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدما میں اختلاف ہوا ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ خلیل احمد امبیڈوی۔ قدما میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف وعید آیا جائز ہے یا نہیں، یہ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ یہ جناب امبیڈوی صاحب نے تو صاف صاف جھوٹ اور فریب سے کام لے لیا۔ یہ متعین ہے، بڑی بڑی کتابوں میں 500 600 سال 700 سال پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کذب محال ہے۔ تو کذب کے محال ہونے پر جب اتنے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو علماء نے جب اتنا لکھ دیا ہے تو پھر ان کا یہ کہنا کہ قدما میں اختلاف نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ اور من گڑت ہے۔ تو امبیڈوی صاحب نے کیسے جھوٹ سے دیکھیے مکاری سے کام لیا۔ بہرحال یہ سب انہوں نے کیا، لیکن صاحب کتاب جو کریں وہ اطال الوقاحت بعض متبعی ہے، اس کے بعض متبعین نے اور وقاحت بڑھا دی۔ کیسے؟ بے اطالت الکلام فیما لا یغنی ہے، کہ اس نے وہ بات دراز لمبی چوڑی باتیں کہی ہیں جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں، وَإِلَى جَهَنَّمَ یُصْلِی ہے، اور اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں، ہے نا؟ ایسی بات کہی۔ حتی التزم امکان اتصافی سبحانہ، یہاں تک کہ اس نے اس بات کا تک التزام کر لیا کہ اللہ رب العزت کا جہل، عجز اور تمام تر نقائص، عیب، فواحش، قباحتوں سے، قبیح اور بری چیزوں سے موصوف ہونا جائز ہے، ممکن ہے۔ اس نے یہ تک کہہ دیا، اتنا عموم کر دیا۔ کیسے کیا عموم؟ جیسے محمود کی میں عبارت آپ کو سناتا ہوں، لیجئے جناب محمود الحسن صاحب کی عبارت۔ ان کے شیخ الہند محمود الحسن لکھتے ہیں، اس کا کون سی کتاب ہے؟ الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل۔ اس کے اندر
جناب شیخ الہند محمود الحسن لکھتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں، اور تمام برے افعال اللہ کر سکتا ہے، قدرت باری تعالی میں داخل ہے مگر کرتا نہیں۔ تمام دیکھو کتنا عموم کر رہا ہے، تمام برے افعال جو بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ کر سکتا ہے، قدرت باری تعالی میں داخل ہیں مگر کرتا نہیں۔ کیا ہے؟ کون سی کتاب میں یہ لکھا؟ محمود الحسن جناب نے شیخ الہند، جو ان کے شیخ الہند ہیں محمود الحسن، انہوں نے لکھا ہے الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل میں صفحہ نمبر 41 پر۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو اس طریقے کی قباحتوں اور برائیوں اور عیوب اور نقائص کے اللہ رب العزت کے حق میں ان لوگوں نے جائز قرار دیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ تمام تر کمالات انہی عیوب کے اس بات میں چھپے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں اس بات کرنے پر۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ مصنف فرماتے ہیں وَفَضَحَ نَفْسَهُ وَقَوْمَهُ بِأَنْوَاعِ الْفَضَائِحِ، اور اس کے بعض متبعین نے تو وقاحت اور آوارگی کو اور زیادہ بڑھا دیا، بئی طور کہ کلام کو دراز کیا اس میں کہ جو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا اور اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے التزام کر لیا اس بات کا بھی کہ اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی جہل اور عز اور جمی نقائص اور معائب و فواحش اور قباحتوں سے موصوف ہے، موصوف ہونا ممکن ہے اللہ کا۔ وَفَضَحَ نَفْسَهُ، اس شخص نے اپنے آپ کو بھی رسوا کیا، وَقَوْمَهُ، اپنی قوم کو رسوا کیا، بِأَنْوَاعِ الْفَضَائِحِ، طرح طرح کی رسوائیوں سے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس طریقے سے بہرحال اہل سنت و جماعت کا معتقد سلف سے خلف تک یہی ہے کہ اللہ رب العزت تمام تر عیوب سے پاک ہے، اس کے قدرت ازلیہ کا تعلق محالات سے نہیں ہے، اور تمام تر عیوب اور عز یہ اور جہل اور نقص اور تمام تر قباح فواحش معائب یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے حق میں محال بالذات ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرت ازلیہ کا تعلق محالات سے نہیں ہے۔ تو نقص جانب مقدور میں ہے نہ کہ جانب قدرت، اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ بہرحال آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق